بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو بہت ہی حیرت انگیز کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ جب بھی میری شادی ہوتی تو شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو جاتا۔ اب محلے کے سبھی لوگ مجھ سے ڈرنے لگے تھے۔ ایک روز ایک عورت آئی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ تم میرے بیٹے سے شادی کر لو۔ میں نے جب اسے انکار کیا تو وہ نہ مانی۔ پھر آخر کار جب میری شادی ہو گئی تو شادی کی پہلی رات ہی میرا نام آصفہ ہے۔ میں نہایت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرا پہلا شوہر عمر رسیدہ تھا۔ مجھ سے شادی کر لینے کے ایک ہفتے کے بعد اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گیا۔ میں بیوقی کا دھبہ لے کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگرے میں نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں، ہر بار کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا۔ اب تو میں شادی کے نام سے ہی خوف کھایا کرتی تھی اور میں نے شادی کرنے سے توبہ کر لی تھی، مگر آج مجھ پر اس وقت حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے جب میرے سامنے بیٹھی عورت میری منت سماجت کر رہی تھی کہ میں اس کے نابینا بیٹے سے شادی کر لوں۔ میں اس عورت کی حیرت کے ساتھ ساتھ تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ عورت پاگل تھی جو میری حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کا رشتہ لے آئی تھی؟ میں نے تعجب سے دیکھتے ہوئے اس عورت سے کہا، کیا آپ میرے بارے میں نہیں جانتی؟ پہلے محلے داروں سے میرے بارے میں پوچھ لیں۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی مجھ سے دور بھاگتی ہیں۔ ان سارے محلے والوں کا یہ ماننا تھا کہ مجھ پر کسی جن پریت کا سایہ ہے، جو ہر بار میرا شوہر شادی کی پہلی رات ہی مر جاتا یا کچھ دنوں کے بعد ہی۔ مگر جو جواب اس عورت نے مجھے دیا، وہ سن کر کچھ پل کے لیے میں حیرت سے آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، پھر بھی اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے ہی کروانا چاہتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ عورت یہ بات کیوں کر رہی تھی۔ نہ تو میں بہت زیادہ حسینہ تھی اور نہ ہی یہ میری پہلی شادی تھی۔ بہرحال میں نے اس عورت سے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ میرے جواب پر اس عورت نے منت سماجت کی آخری حدیں بھی پار کر دیں۔ میں نے تو دل ہی دل میں سوچ رکھا تھا کہ اب کبھی بھی کسی بھی مرد سے شادی کر کے اس کو اپنی جان گنوانے نہیں دوں گی۔ مگر تبھی وہ عمر رسیدہ عورت میرے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی، خدا را انکار مت کرنا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً انہیں اٹھا کر اپنے برابر بٹھا دیا اور وہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسی پل اپنا فیصلہ سنانا پڑا، کیونکہ وہ عورت تو شاید ایسے جانے والی نہیں تھی۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر میں نے اس عورت سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنے بیٹے سے اتنی ہی نفرت ہے اور تم اسے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ میری اس بات کا بھی اس پر کچھ خاص اثر نہ ہوا تھا۔ وہ ہر صورت مجھ سے اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ جب اس عورت نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے بھی حامی بھر لی۔ یہ سن کر وہ عورت خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے ایک رسگلہ اٹھا کر میرے منہ میں ڈالا اور بولی کہ وہ کل چند مہمانوں کے ساتھ میرے گھر نکاح کرنے کے لیے آئے گی۔ وہ عورت تو جا چکی تھی، مگر میں ابھی تک پوری کی پوری حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آخر اس نے مجھ میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو وہ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی تھی؟ اس میں کوئی نہ کوئی راز تو ضرور ہوگا، لیکن اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے ہی روز وہ عورت اپنے بیٹے، نکاح خواں اور چند گواہوں کے ہمراہ میرے گھر پہنچ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ سادہ لباس میں ہی نکاح کر لوں گی، کیونکہ میرا ہونے والا شوہر نابینا تھا، اور اگر میں سجی سنورتی بھی تو کس کے لیے، کیونکہ سامنے والا میرے حسن سے اپنی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکتا تھا۔ میری ہونے والی ساس نے پہلے ہی عروسی لباس اور باقی کا سامان بھجوا دیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے دلہن بننے جا رہی تھی، مگر اس بار نہ جانے کیوں میرا دل بہت بے چین سا ہو رہا تھا۔
ایک اور شخص میرا محرم بن کر مرنے والا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوش ہوں یا غم کروں۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی۔ ہاں، جب میں سجتی سنورتی تھی تو میں بہت زیادہ خوبصورت لگا کرتی تھی۔ اس وقت میری عمر 30 برس تھی، لیکن میرے حسن کا یہ عالم تھا کہ جو مجھے ایک نظر بھر کر دیکھ لیتا پھر وہ نظر پلٹنا بھول جاتا۔ لیکن نہ جانے مجھ میں ایسا کیا مسئلہ تھا کہ میرا شوہر چند ہی دن میرے ساتھ گزارتا تھا اور پھر مر جایا کرتا تھا۔ ایسا ایک بار نہیں ہوا تھا، ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا تھا۔ یہ بات سہنا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی، وہ بھی ایک عورت کے لیے، کہ اس کی زندگی میں آنے والا ہر مرد جو شوہر اور جائز رشتے کی حیثیت سے اس کی زندگی میں شامل ہو، وہ شادی کے چند دن بعد ہی مر جائے۔ اب تو میں بھی سوچ چکی تھی کہ اب کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے اپنے باپ کے ورثے سے ایک چھوٹا سا گھر ملا تھا، میں وہیں پر رہتی تھی۔ کچھ میرے والد کی زمینیں تھیں جہاں سے مجھے اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ مجھ اکیلی عورت کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو قدم اس عورت کی وجہ سے آ کر میں جذبات میں اٹھا چکی تھی، وہ چیز مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ نکاح خاں اور میری ہونے والی ساس گھر آ چکے تھے۔ ساس جب میرے کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے یوں ہی سادہ کپڑوں میں بیٹھے دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ وہ فوراً میرے قریب آئی اور میرے ہاتھوں پر مہندی تلاش کرنے لگی۔ پھر بولی، یہ کیا بہو رانی، کیوں سوگ منائے بیٹھی ہو؟ خیر سے آج تمہارا نکاح ہے میرے بیٹے کے ساتھ، ابھی تک تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، اس نے زبردستی مجھے عروسی جوڑا پہننے کے لیے کہا اور پھر اپنے ہاتھوں سے مجھے دلہنوں جیسا تیار کرنے لگی۔ وہ عورت میرا حسن دیکھ کر میری بلائیں لیتی رہی۔ اس عورت کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ چکے تھے۔ وہ بار بار میرے صدقے باری ہوتی جاتی اور پھر وہ کہنے لگی، آج میرا برسوں کا ارمان پورا ہونے جا رہا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے بیٹے کی زندگی میں آ کر تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ نہ جانے کب سے میں اپنے نابینا بیٹے کا گھر آباد دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ میں بالکل دلہنوں جیسی تیار ہو چکی تھی، تبھی نکاح خواں آیا اور نکاح کی رسومات شروع ہو گئی۔ ایجاب و قبول کرنے کے بعد میری ساس ہر کسی کو مبارکباد دینے لگی۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ وہ دلہا بنا مجھ سے کچھ دور بیٹھا تھا، سفید کاٹن کا کرتا شلوار پہنے۔ اس نے اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ لگا رکھا تھا۔ بلا شبہ اس کا حسن مجھ سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ بہت پرکشش شخصیت کا حامل تھا۔ میں تو ایک ہی نظر اسے دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی، مگر اس میں خرابی یہ تھی کہ وہ نابینا تھا۔ نکاح ہو چکا، رخصتی کا وقت آیا تو میں ایک بار پھر سے اپنے گھر کو تالا لگا کر ایک نظر ڈالتی ہوئی باہر نکل آئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ میں نے یہیں پر واپس آنا تھا۔ مجھے اس نابینا شخص پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا۔ نکاح کے دن بھی محلے داروں نے میری ساس پر طرح طرح کے تانے کسے تھے کہ آخر وہ کیوں اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی، مگر میری ساس نے کسی کی باتوں میں بھی کان نہ دھرے۔ میں اپنے سسرال پہنچ گئی تھی۔ مجھے میرے شوہر جمیل کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کمرے پر ڈالی جسے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مجھے تو آگے کا سوچ کر اس کمرے سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ بیچارہ تو شاید خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جمیل نابینا تھا، مگر اس کے پاس جو بے ساکھی تھی، اسی کے سہارے وہ جگہ کا تعین کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اندر آ کر رسمی دعا سلام کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ نابینا تھا، اسی لیے مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کے باوجود اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے وہی روایتی پہلی رات والی جھجک اور حیا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت ہی نرم لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ان کا لہجہ انتہائی دھیما تھا۔
مجھے تو ایسے لگا تھا شاید وہ میری حقیقت سے واقف ہی نہیں تھے، ورنہ مجھ جیسی منحوس عورت سے بھلا کون ایسے نرم لہجے میں بات کرتا ہے۔ اس رات جتنی عزت اور اہمیت مجھے جمیل نے دی تھی میں دنگ رہ گئی۔ میں نے جمیل کو اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، جسے سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو میری ماں نے میرے لیے پسند کیا ہے تو یقیناً کچھ اچھا سوچ کر ہی پسند کیا ہوگا۔ جمیل کو اپنی ماں سے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ باقی مردوں جیسا صرف جسم تک رہنے والا شخص نہ تھا۔ اس نے کتنی ہی دیر تک مجھ سے اپنے دل کی باتیں کی تھیں، اپنی پسند ناپسند کا بتایا تھا اور مجھ سے بھی میری خواہشات اور پسندیدگی کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں ایک ہی رات میں جمیل کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ جتنی عزت اس شخص نے مجھے دی تھی آج تک کسی نے نہیں دی تھی۔ اس شخص میں تو ایک جادو تھا جس کا سحر مجھ پر طاری ہو چکا تھا۔ اگلی صبح میری زندگی کی سب سے بہترین صبح تھی۔ میں تو اگلی صبح تک یہ بھی بھول چکی تھی کہ میرا یہ شوہر بھی صرف چند دن ہی میرے ساتھ رہنے والا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو باقیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ میری ساس کے جمیل کے علاوہ بھی 2 اور بیٹے تھے، مگر ان میں اور جمیل میں 10-12 سال کا فرق تھا۔ میری ساس کے دوسرے دونوں بیٹے دوسرے شہر میں پڑھائی کرتے تھے۔ ساس میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی اور جمیل بھی میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا۔ بظاہر تو ان سب کے ساتھ میں بہت خوش تھی، مگر اندر ہی اندر مجھے یہ باتیں کاٹ رہی تھی کہ کہیں جمیل بھی مجھے چھوڑ کر چلا نہ جائے جیسے میرے سابقہ شوہروں کے ساتھ ہوا تھا۔ یوں ہی چند دن گزر گئے۔ ایک بار میرے سر پر پھر سے تلوار منڈلانے لگی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ میں اپنی ساس کا کچن میں ہاتھ بٹا رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ فوراً دروازہ کھولنے کے لیے گئی، مگر جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔ کچھ دیر پہلے ہی جمیل پاس کی دکان سے کچھ سامان لینے کے لیے باہر نکلے تھے۔ کیونکہ محلے والے اسے جانتے تھے اس لیے ہمیں کوئی زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ وہ جب سامان لے کر واپس پلٹے تو ایک رکشے والا انہیں ٹکر مار کر بھاگ گیا تھا۔ محلے کے لوگ ہی جمیل کو اٹھا کر گھر تک لائے تھے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرا پورا وجود کانپ کر رہ گیا اور مجھے اپنی نحوست یاد آنے لگی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ابھی تو میری شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے، کہیں میرا کالا سایہ جمیل کو بھی مجھ سے چھین نہ لے۔ میں تو ان 7 دنوں میں ہی اس کی محبت اور عزت دیکھ کر ان سے محبت کر بیٹھی تھی۔ میں نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تو جمیل کو اتنا چاہنے لگی تھی کہ میں اس کو چھوڑنے سے کترا رہی تھی۔ ان کے بازو پر سخت چوٹ آئی تھی۔ میری سسکیاں سن کر وہ مجھے دلاسا دینے لگے، مگر میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ میں نے اپنی ساس کے بہکاوے میں آ کر نکاح تو کر لیا تھا، مگر جمیل کا مجھ سے دور جانا مجھے قابل برداشت نہیں تھا۔ میری ساس جمیل کے لیے یخنی بنا کر لائی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ یہ اسے پلا دینا، صبح تک اللہ نے چاہا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے وہ یخنی جمیل کو پلا دی۔ ان کی محبت دیکھ کر بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے انہیں دوا دے کر سلا دیا اور خود جائے نماز بچھا کر اس پر بیٹھ گئی۔ کتنی ہی دیر میں سجدے میں گر کر روتی رہی تھی۔ آخر یہ کیسی نحوست تھی کہ میری قربت پا کر میرا شوہر مر جایا کرتے تھے؟ کیا سچ میں مجھ میں کوئی اندیکھی قوت تھی؟ میں ساری رات بیٹھ کر اپنے شوہر جمیل کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی اور جمیل کا ہاتھ تھامے میں فرش پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ فجر کی اذان مسجد میں گونجی تو میری آنکھ کھل گئی۔ جمیل ابھی تک گہری نیند سو رہے تھے۔ میرے واش روم میں پانی نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں ساس کے کمرے میں جانے لگی۔ میرے قدم ساس کے کمرے سے ابھی کچھ دور ہی تھے کہ اندر سے جو آوازیں سنائی دیں
وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس ہنس ہنس کر کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ شاید ان کے کسی بیٹے کی کال تھی، مگر جو بات وہ کر رہی تھی اسے سن کر میرا وجود پتھرا سا گیا تھا۔ میں انہی قدموں پر واپس کمرے میں آ گئی اور فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ آخر کیسی خبر مجھے سننے کو ملی تھی؟ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری ساس ایسی سوچ رکھ کر مجھے یہاں لائی ہے۔ میری شادی کو 10 دن گزر چکے تھے اور میری ساس کا رویہ مجھ سے مزید اچھا اور اچھا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جمیل کو دیکھ دیکھ کر میرا دل اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ انہیں مسلسل سینے میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ کہتے تھے کہ میرے سینے میں جکڑن محسوس ہو رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں بھینچ رکھا ہو۔ اس رات آخری رات تھی۔ میں چپ کر کر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کیونکہ نہ جانے کل کا سورج میرے لیے کون سی قیامت لے کر نمودار ہونے والا تھا۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر میری ساس میرے پاس آئی اور دلاسا دینے لگی۔ میں نے اس بار اپنی ساس سے کہا، کیا انہیں اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان کے لیے جمیل کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ میرا سوال سن کر ساس کا چہرہ ایک پل کے لیے زرد پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر میری جانب دیکھنے لگی اور پھر بولی کہ آخر کس ماں کو اپنی اولاد پیاری نہیں ہوتی؟ ان کا یہ جواب سن کر میں بولی، اگر ایسا ہی تھا تو پھر کیوں اپنے نیک اور معصوم بیٹے کی شادی مجھ سے کروا دی؟ جبکہ آپ جانتی بھی ہیں کہ میری نحوست آپ کے بیٹے کی جان بھی لے سکتی ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ میرے الفاظ سن کر ساس مجھے گلے لگا کر رونے لگی اور پھر بولی، بیٹی پریشان مت ہو، کل کا دن ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ جمیل کو کچھ نہیں ہوگا، یہ بس تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ساس مجھے سمجھانے لگی، بہلانے لگی اور پھر وہاں سے چلی گئی، جبکہ مجھے یہ بھی یقین آنے لگا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سب وہم ہے۔ جب اگلا دن چڑھا تو جمیل صحیح سلامت بیٹھا تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے مگر جمیل کو کچھ نہ ہوا۔ میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میری دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ آج جمیل کسی کام کے لیے گھر سے باہر گئے تو میں کچن میں ان کی پسند کا کھانا بنانے لگی۔ کچھ دنوں سے ساس کا رویہ میرے ساتھ اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگا تھا۔ وجہ حقیقت میں کیا تھی یہ میں ابھی تک خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب میں کھانا بنا کر کمرے میں جانے لگی تو ساس کے کمرے سے جو آوازیں آئیں وہ سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ میری ساس کا ایک ایک لفظ مجھے واضح سنائی دے رہا تھا۔ میری ساس کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے لہجہ دھیما رکھ کر کہہ رہی تھی کہ اس منحوس کا تو جمیل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ میں تو اس لڑکی کو چڑیل سمجھ کر گھر لائی تھی کہ اس کے سائے سے جمیل خود ہی مر جائے گا۔ میری ساس کا ایک ایک لفظ میرے وجود سے خون نچوڑ رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ بھلا ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ میں اتنی نرم اور شگفتہ لہجے کی مالک عورت کا یہ دوسرا روپ دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا جواب دیا گیا تھا کہ میری ساس بولی، دل تو یہی چاہتا ہے کہ جمیل کو زہر دے کے مار دوں اور الزام اسی ڈائن پہ لگا دوں۔ ویسے بھی جتنی افواہیں اس کے خلاف گردش کر رہی ہیں، کس نے سوال کرنا ہے، سب اسی کو الزام دیں گے اور ہمارا راستہ بھی صاف ہو جائے گا۔ میری ساس مزید بھی کچھ بول رہی تھی جسے میں سانس روک کے سن رہی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آخر ایک ماں ہو کر وہ اپنے بیٹے کو کیوں قتل کرنا چاہیں گی؟ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری ساس تو بہت ہی خطرناک عورت نکلی تھی۔ کتنا زہر بھرا ہوا تھا اس کے دل میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے۔ وہ مجھے یہاں لائی ہی اس لیے تھی کہ اس کا بیٹا مر جائے۔ کچھ دیر بعد جمیل گھر آیا تو سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ جمیل پھولوں کے گلدستے لائے تھے۔
جمیل اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ سب سے پہلے پھولوں کا گلدستہ انہوں نے اپنی ماں کو دیا اور پھر مجھے دیا۔ میری ساس نے مسکرا کر اسے گلے لگایا، مگر یہ سب دکھاوا تھا۔ اصل حقیقت میں جان چکی تھی۔ جمیل جو ہی کمرے میں آئے تو میں نے ان سے بلا وجہ ماضی کی باتیں چھیڑ دی۔ تبھی انہوں نے مجھ پر جو انکشاف کیا وہ سن کے میرے ہوش اڑ گئے۔ جمیل کی والدہ ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تھی، تو جمیل کے ابو نے ان کی دیکھ بھال کے لیے دوسری شادی کر لی تھی، جس کے 2 بچے بھی تھے۔ سسر کی ساری جائیداد جمیل کے نام تھی۔ جیسے جیسے جمیل بتا رہا تھا مجھے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی۔ یعنی میری سوتیلی ساس جائیداد کی لالچ میں یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور جمیل پیدائشی نابینا نہیں تھے، بلکہ سال پہلے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا جس کی بنا پر اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ مجھے جمیل پر شدید ترس آیا، جس ماں سے وہ بے لوث محبت کرتے تھے۔ اس نے ان کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا تھا، وہ تو جانتے بھی نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ میری ساس کوئی نیا کھیل کھیلتی، میں نے جو کچھ سنا وہ سب کچھ جمیل کو بتا دیا۔ میرے منہ سے وہ ساری باتیں سن کر جمیل ہکا بکا رہ گیا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر جب میں نے بتایا کہ یہ سب آپ کی جائیداد کی لالچ میں ہے تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں سختی کی کیفیت میں بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ بہت غصے ہو کر مجھے باتیں سناتے جا رہے تھے۔ آج پہلی بار جمیل کا غصہ دیکھ کر مجھے شدید صدمہ ہوا تھا۔ انہیں میری کسی بھی بات پر یقین نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا، مگر تبھی جمیل کے منہ سے خون آنے لگا اور وہ بری طرح کھانسنے لگے۔ ان کے منہ سے خون آتا دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں فوراً انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ٹیسٹ لیے، اور جو بات سامنے آئی وہ جان کر میرا وجود کانپ گیا۔ جمیل بھی صدمے کی کیفیت میں تھا۔ جمیل کو زہر دی گئی تھی اور چند گھنٹے پہلے کسی محلول میں دی گئی تھی۔ جمیل جانتا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں اس کے لیے کچھ دیر پہلے مرغی کی یخنی بنا کر لائی تھی اور زبردستی منع کرنے کے باوجود پلاتی رہی۔ جمیل کی حالت بہت نازک تھی، لیکن خدا کا شکر تھا چند گھنٹوں بعد وہ خطرے سے باہر تھے۔ میری ساس اسپتال نہیں آئی تھی۔ جب ہم گھر گئے تو ساس خوشی سے جھوم جھوم کر اپنے بیٹے کو بتا رہی تھی کہ اس نے جمیل کو زہر دے دیا ہے۔ اب جمیل کا جنازہ ہی اس گھر سے نکلے گا۔ جمیل یہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ امید تھی کہ وہ چکرا کر گر جاتے اگر میں نے تھاما نہ ہوتا۔ میری ساس نے ہمیں دیکھا تو بکھلا کر اچھل پڑی۔ جمیل چونکہ سب کچھ سن چکے تھے، ان کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے ساتھ آنسو بھی تھے۔ وہ بولے اگر جائیداد چاہیے تھی تو مجھے بتا دیتی، میں سب کچھ آپ کے نام کر دیتا۔ ویسے بھی اپنے بھائیوں کا حصہ میں ان کے نام کرنے کے لیے کاغذات تیار کروا چکا تھا۔ میری ساس نے جب یہ سنا تو بس پتھر کی مورت بن کے رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ میں نے اسی پل محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور سب کچھ بتا دیا۔ ان لوگوں نے مل کر میری ساس کو گھر سے نکال دیا۔ وہ مارنے مرانے پر اتر آئی تھی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ بہت دیر تک بیٹھ کے جمیل روتا رہا اور پھر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے فوراً معاف کر دیا۔ کئی ماہ لگے تھے انہیں صدمے سے نکلنے میں۔ زہر دینے کی وجہ سے وہ سوتیلی ماں پر کیس بھی کر چکے تھے۔ آج ہماری شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ جمیل کی آنکھوں کی سرجری کے بعد وہ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ہمارا ایک جان سا بیٹا بھی ہے۔ بس ساس جیسی عورتوں سے آج بھی پناہ مانگتی ہوں، جو پیسے کی لالچ میں اندھی ہو کر دوسروں کو برباد کرنے نکل پڑتی ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔